زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے فوج کا دفاع کریں. قومی معاملات پر یکجا ہونا ہوگا. ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اتحاد اور یکجہتی ناگزیر ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا قومی علماء کنونشن سے خطاب. کہا ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑی معیشت کو ہم دوبارہ پٹڑی پر لائے. مارکہ حق کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. مخالفین کو جواب دینا آتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان ایک بار پھر خطرناک دور سے گزر رہا ہے. ضمنی الیکشن میں مظفر گڑھ سے پی پی کامیاب ہوئی. ڈی جی خان سے بھی جیت چکے تھے لیکن ہمارا ایم این اے نہیں بنا. مسلح افواج نے بتا دیا جو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی حکومت سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی اپیل. کہتے ہیں محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہا ہے حالات نارمل کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنا ہوں گے. ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. حکومت کو انتباہ کر رہا ہوں. حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیا بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ پی ٹی آئی کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی سے رابطے کا فیصلہ. 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان. تحریک انصاف کی اڈیالہ جیل کے باہر بانی کی بہنوں اور کارکنان پر تشدد کی مذمت. کہا واقعہ ثبوت ہے حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے. حکومت سے کسی قسم کی اخلاقیات قانون یا انصاف کی توقع نہیں رکھتے. اپنے کارکنوں خواتین اور قیادت کے ہر فرد کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری جدوجہد آئین حق اور سچ کے لیے پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ جاری رہے گی. پی ٹی آئی کو سازش کے تحت حکومت میں لایا گیا. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو یہ بتا سکیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے خود کہا مجھے تو نمبرز پورے کر کے دیے جاتے تھے. اس شخص نے معاشرے میں گالم گلوچ کو فروغ دیا. اور پاکستان کی برطانیہ کو بڑی پیشکش. مجرموں کے تبادلے کے لیے تجویز دے دی. برطانوی میڈیا کے مطابق سیاسی مخالفین کو پاکستان حوالگی کا مجوزہ منصوبہ برٹش ہائی کمشنر کو پیش کیا گیا. بدلے میں ڈیپورٹ پاکستانی گرومنگ مجرموں کو پاکستان قبول کرے گا. شیڈو ہوم سیکرٹری نے کہا برطانوی حکومت کو منصوبہ مسترد کرنا چاہیے. ہمیں سیاسی انتقام کے شکار افراد کو تحفظ دینا چاہیے. معاملے میں جھوٹی تجارت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان جیسے ممالک کو مجرم غیر مشروط طور پر قبول کرنے چاہیے. U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. امریکہ نے بلوچستان میں معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا. امریکی ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے $1.25 ارب فائنانسنگ کی باضابطہ منظوری دے دی. قائم مقام امریکی سفیر نتالی بیکر کا کہنا ہے فائنانسنگ ریکو ڈک میں منرلز اور کرٹیکل مائننگ آپریشنز کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرے گی. پاکستان میں $2 ارب مالیت کی جدید مائننگ مشینری درآمد کی جائے گی. بلوچستان میں 7,500 اور امریکہ میں نئی ملازمتوں کے 6,000 مواقع پیدا ہوں گے. دو طرفہ اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے. فائنانسنگ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقوں میں جامع ترقی کا سب سے بڑا قدم ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں. اب آپ کے ساتھ کوئی جمہوری قوت بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو کسی اور صوبے منتقل کیا جائے. حکومت نے اس پر غور شروع کر دیا. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی کی پریس کانفرنس. کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے. پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر ہے. احتجاج کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے.
کوئی چیزوں کو ہم بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں. ابھی اختیار سب کچھ چکزئی صاحب کے پاس ہے, علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے, بٹ آؤٹ آف دا وے جا کر میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی. اب میں نہیں بتا سکتا. یہ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ اسٹیپ لینے ضروری ہے. ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں. بڑے پیسے لے یہ ملک متعامل نہیں ہو سکتا. ان کا جواب پتھر سے دینے والا روش ختم کرے. یہ سیاست ہے, سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی حکومت سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی اپیل. کہا ہنگامی صورتحال ہے, معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات کر لیں. محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے کہا ہے حالات نارمل کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنا ہوں گے. ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. حکومت کو انتباہ کر رہا ہوں, حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیا بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کرنے اور ملاقات نہ کرانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ محمود اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس. 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ. سر قرم پورا نہیں ہے, کاؤنٹنگ کرے جی. Count be made, please. 63 members are present. House is not in order. I hereby prorogue the National Assembly session. قومی اسمبلی اجلاس کورم کی نشاندہی پر غیر معینہ مدت تک ملتوی. اپوزیشن رکن اقبال آفریدی نے کورم کی نشاندہی کی. پیپلز پارٹی کا پینل آف چیئر علی زاہد پر جان بوجھ کر اجلاس ملتوی کرنے کا الزام. خاتون اول آصفہ بھٹو کا قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے پر مایوسی کا اظہار. ایکس پر لکھا اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایات دی گئی تاکہ توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو سکے. آج بھی وہ ایک نہتی لڑکی کے نام سے ڈرتے ہیں. شازیہ مری نے کہا ایسا لگا اشارہ ہوا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. ہمیں یہ کوئی مکمکا لگتا ہے. کیا حکومت ایجنڈے میں موجود توجہ دلاؤ نوٹس سے ڈر گئی جس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر بھٹو کے نام پر رکھنے کا وعدہ یاد دلانا تھا؟ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا. کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات 28 دسمبر کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی بلوچستان حکومت کی نظر ثانی درخواست مسترد کر دی. الیکشن کمیشن نے کہا درخواست میں کوئی قانونی وزن نہیں ہے. بلوچستان حکومت کو مکمل تعاون کی ہدایت. ووٹرز اور امیدواروں کی فل پروف سیکیورٹی کا حکم. پولنگ سٹاف اور عوام کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرنے کی بھی ہدایت. معروف اداکارہ بابرا شریف آج اپنی 71ویں سالگرہ منا رہی ہیں. بابرا شریف نے 150 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. نامور اداکاروں کے ساتھ جلوہ گر ہو کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. 8 نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے. اور کیلاش قبیلے کا سالانہ سب سے طویل مذہبی تہوار چاؤموس کا آغاز. تہوار 22 دسمبر تک جاری رہے گا. یہ تہوار موسم سرما کی آمد اور نئے سال کی خوشیاں منانے کی مناسبت سے منایا جاتا ہے.